الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل اطاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس چینل پر مدنی قاعدہ کورس کا سبق نمبر 11 اس کی مشق کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید و قرأت کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سبق نمبر 11 کی مشق کو شروع کرنے سے پہلے پچھلے اسباق کو پڑھ لیجئے۔ پچھلے اسباق کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے پچھلے اسباق کو پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی فرما دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر شرکت کروں گا۔ آئیے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کے متعلق ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ فرمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آئیے سبق نمبر 11 کی مشق کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف لام پیش قل، ناظرین اس کو قل یا قل اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ لام ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے۔ قل، اس میں قاف پر ہو رہا ہے، حمزہ نون زیر ان، عین نون زبر عن، میم نون زبر من، اس کو ان عن من اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو پڑھیں گے ان عن من بل، لام ساکن ہے، اس کو بھی سکون کے ساتھ ادا کریں گے۔ آگے لام میم زبر لم، کاف میم پیش کم، ہا میم پیش ہم، اس کو لم کم ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ میم ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے۔ ذال قاف پیش ذق، یہاں اس کو ذق یا ذق اس طرح نہیں پڑھیں گے، کلکلا خوب ظاہر کریں گے۔ ذق، اس میں جو قاعدہ لگ رہا ہے وہ ہے قاف پر قاف ساکنی میں کلکلا۔ یہاں قاف ساکنی میں کلکلا اس لیے ہو رہا ہے کہ قاف حروف کلکلا میں سے ہے۔ قاف دال زبر قد، یہاں
قاف پر دال ساکن میں کلکلا ہو رہا ہے. پچھلے کلمے میں قاف ساکن تھا اس لیے قاف ساکن میں کلکلا ہو رہا تھا. اب اس کلمے میں دال ساکن ہے، یہاں قاف میں کلکلا نہیں ہو رہا لیکن دال ساکن ہے اس لیے دال ساکن میں کلکلا ہو رہا ہے. کیونکہ ہم نے سبق نمبر 11 میں جو قاعدہ پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ حروف کلکلا جب ساکن ہوں تو ان میں کلکلا خوب ظاہر کریں گے. تو یہاں دال ساکن ہے اس لیے دال ساکن میں کلکلا ہو رہا ہے. قاف متحرک ہے اس لیے قاف میں کلکلا نہیں ہو رہا. حمزہ صاد زیر اس تو زبر تو اس تو با را زیر بیر اس تو بیر صاد پر تو پر را بریک. یہاں صاد اور تو اس لیے پر ہیں کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں. را اس لیے باریک ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے. میم سین پیش مس تا زبر تا مستا تو را زبر طور مستطور. اس کو مستطور نہیں پڑھیں گے، تا اس کو باریک پڑھیں گے، تو اس کو پر پڑھیں گے. مستطور تو پر را پر. فا غین زبر فاو. یہاں فا کے بعد جو الف آ رہا ہے یہ زائد الف ہے، اس الف کو نہیں پڑھیں گے. فا غین زبر فاو. فا را زیر فیر فاو فیر غین پر را باریک. حمزہ عین زبر آ. یا نون پیش یون آیون. اس کو آیون نہیں پڑھیں گے بلکہ عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہو رہا ہے، حلق پر زور دے کر اس کو ادا کریں گے. آیون. حمزہ عین زبر آ. نون الف زبر نا آنا. با دو زبر بن اعنابن. الف مدہ تنوین. یہاں الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے. زا جیم زبر زج را زبر را زجرا. اس کو زجرا نہیں پڑھیں گے یا زجرا بلکہ جیم ساکن ہے اس میں کلکلا خوب ظاہر کریں گے. زجرا تا دو پیشتن زجراتن. جیم ساکن میں کلکلا را پر تنوین. یہاں جیم ساکن میں کلکلا اس لیے ہو رہا ہے کہ جیم حروف کلکلا میں سے ہے. نون تو پیش نوتو. فا زبر فا نطفہ. اس کو نطفہ نہیں پڑھیں گے. تو حروف کلکلا میں سے ہے اور یہ ساکن ہے اس لیے اس میں کلکلا خوب ظاہر کریں گے. اس کو پڑھیں گے نطفہ. تا دو زیر تین نطفاتن. تو پر تو ساکن میں کلکلا تنوین. میم دال پیش مد ہا زیر ہی مد ہی. نون واو پیش نو مد ہی نو. نون زبر نا مد ہی نونا. اس کو مد ہی نورا نہیں پڑھیں گے، دال ساکن ہے کلکلا خوب ظاہر کریں گے. مد ہی نونا. دال ساکن میں کلکلا واو مدہ. یہاں دال ساکن میں کلکلا اس لیے ہو رہا ہے کہ دال حروف کلکلا میں سے ہے اور واو مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے. ناظرین یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حروف کلکلا جب ساکن ہوں گے تبھی اس کے اندر کلکلا ہوگا، ادروائز اگر حروف کلکلا ساکن نہیں ہیں متحرک ہیں تو پھر ان میں کلکلا بھی نہیں ہوگا. حمزہ با زبر اب
واو الف زبر وا، اب وا، با دو زبر بن، اب وا بن، با ساکن میں کلکلا، الف مدہ تنوین. یہاں با ساکن میں کلکلا اس لیے ہو رہا ہے کہ با حروف کلکلا میں سے ہے، الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے. فا زبر فف، یہاں بھی فا کے بعد جو الف آ رہا ہے وہ زائد ہے، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے. فا زبر فف، را قاف پیش رق، فف رق. یہاں را پر ہے اور قاف ساکن میں کلکلا ہو رہا ہے اور قاف بھی پر ہوگا. یا قاف پیش یق، را ضاد زیر رد یق رد. یہاں قاف پر ہے، قاف ساکن میں کلکلا ہے اور را باریک اور ضاد پر ہے. یہاں قاف ساکن میں کلکلا اس لیے ہو رہا ہے کہ قاف حروف کلکلا میں سے ہے، را اس لیے باریک ہے کہ را کے نیچے زیر آ گیا ہے، ضاد اس لیے پر ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. یا وین پیش یو، نون یا زیر نی یو نی، غین پر یا مدہ. یہاں غین اس لیے پر ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، یا مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے. ناظرین آپ کو ہر کلمے کے قاعدے اس لیے میں ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں، بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ قاعدے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں. اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو میں نے ڈسکرپشن میں اپنا نمبر دے دیا ہے، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. جیم میم زبر جم، عین دو زبر ان، جم ان. اس کو جم ان نہیں پڑھیں گے یا جم ان اس طرح بھی نہیں پڑھیں گے. میم ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے اور تنوین کے نون ساکن کو بھی ہم سکون کے ساتھ ہی ادا کریں گے. جم ان. یہاں میم ساکن میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، یہ سبق نمبر 15 میں قاعدہ آئے گا اور عین پہ تنوین ہو رہا ہے. تنوین کے بعد جو الف ہے وہ بھی زائد ہے، اس الف کو بھی ہم نہیں پڑھیں گے. فا تا زبر فت، ہا دو پیش حن فتحن. میم حمزہ پیش مو، میم زیر می می. اس کو مک نہیں پڑھیں گے، کاف کی آواز نہیں آئے گی بلکہ جھٹکا دیں گے حمزہ ساکنہ میں. می نون یا زیر نی مؤمنی، نون زبر نا مؤمنین، حمزہ ساکنہ میں جھٹکا یا مدہ. یہاں حمزہ ساکنہ میں جھٹکا اس لیے ہو رہا ہے کہ حمزہ ساکنہ میں ہمیشہ جھٹکا ہوتا ہے اور یہ ہم نے سبق نمبر 11 میں پڑھا تھا. آگے مؤمنون یؤمنون، ان میں بھی جو قاعدے لگ رہے ہیں حمزہ ساکنہ میں جھٹکا واو مدہ. میم حمزہ پیش مو، صاد زبر سو. حرف کو مکمل ادا کریں گے، اس کو صاد اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ آگے دال ساکن میں کلکلا ہو رہا ہے اس کو بھی ظاہر کریں گے. صاد زبر سو مو سو، دال زبر دا مو سودا، تا دو پیش تن مو سادہ تن. حمزہ ساکنہ میں جھٹکا صاد پر تنوین. حمزہ قاف زیر اق،
را حمزہ زبر را، اقرا، یہاں اس کو اقرا نہیں پڑھیں گے، آگے حمزہ ساکن ہے، اس کو جھٹکا دیں گے، اس کو را کو ہم کھینچ کر نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ نہیں ہو رہا، اس کو پڑھیں گے اقرا، قاف پر قاف ساکنہ میں کلکلا، را پر حمزہ ساکنہ میں جھٹکا، شین حمزہ زبر ش، نون دو پیش نون، ش نون، کاف حمزہ زبر کا، سین دو زبر سن، کا سن، یہاں دونوں جو کلمے ہیں ان میں حمزہ ساکنہ میں جھٹکا اور تنوین قاعدے لگ رہے ہیں۔ یہاں حمزہ ساکنہ میں جھٹکا اس لیے ہے کہ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ با حمزہ زیر بی، سین زبر سا، بی سا، حمزہ ساکنہ میں جھٹکا، یا زبر یا، شین حمزہ زبر شا، یشا، نون زبر نا، شین حمزہ زبر شا، ناشا، ان دونوں کلمات میں بھی حمزہ ساکنہ میں جھٹکا ہو رہا ہے۔ حمزہ ساکنہ میں جھٹکا اس لیے ہوگا کہ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ عز و جل اس پاک کلام کو تجوید و قرات کے مطابق ہماری زبانوں پر جاری فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا سیکھا، اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، آپ کو، آپ کی فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے، سنتوں بھری طویل زندگی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔